پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ جواب دیا، اگرچہ کم عمر تھے، کم سن تھے، لیکن جد الانبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھے اور بعد میں منصب نبوت پر فائز ہونا تھا، اس لیے کم عمری کے باوجود بھی سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے والد سے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابا جان، اگر اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے تو جلدی کیجئے اور آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ آپ جب مجھے ذبح کریں گے تو تکلیف تو ہوگی، درد تو ہوگا، بے چینی تو ہوگی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، لیکن آپ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صدق الله العظيم۔ بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، بہت آسان ہے انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، یہ سب آسان ہے، آسان تر ہے جانے جا، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ محترم حضرات اور اسلام کے غیور نوجوانوں، ذوالحج یعنی حج کا مہینہ چل رہا ہے، الگ الگ ملکوں سے، مختلف شہروں اور دیہاتوں سے حجاج کرام اپنی آنکھوں میں گنبد خضرا کو دیکھنے کی چاہت اور آرزو کو لیے اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نغمہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے اور اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لیے کوئی آسمان کی فضا میں اڑتے ہوئے اور کوئی سمندر کا سینہ چاک کرتے ہوئے اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع و عریض زمین کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے پیدل عرض حرم میں پہنچ چکے ہیں اور ان قریب ارکان حج کی ادائیگی وہ کریں گے اور انشاءاللہ نقیا من الذنوب یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ رب دو جہاں ہم سب کو بھی خانہ کعبہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ وہ قرآن
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی، وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہدایت نامہ بھی ہے اور قانون کی کتاب بھی، وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی۔ جب ہم اس قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس کے مختلف پاروں میں متعدد صورتوں اور آیات کے اندر ہم حضرت ابراہیم امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ صرف تذکرہ نہیں پڑھتے بلکہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تمہاری ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت ہے، اور ملت کے معنی آتے ہیں شریعت، ملت کے معنی آتے ہیں طریقہ، ملت کے معنی آتے ہیں دین۔ ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہاری ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت ہے، تمہارا طریقہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، ان برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلیل کا تمغہ حاصل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی اداؤں کو، بہت سی سنتوں کو امت محمدیہ کے اندر باقی رکھا ہے، اور بہت سے اعمال کو ایسا پسند کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو کہا کہ تمہیں قیامت تک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کو کرنا ہے، جن اعمال میں سے ایک عمل ان قریب ہمارے سامنے قربانی کا ہے۔ جب حضرات صحابہ نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ کیوں ہم جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں؟ کیوں ہم جانور کو قتل کرتے ہیں؟ کیوں ہم جانور کی کھال اتارتے ہیں؟ کیوں ہم جانور کا خون بہاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملت سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد، تمہارے دادا اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور اللہ کے یہاں ضابطہ یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی اگر تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ قربانی کا جو عمل ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ملک شام کے اندر تھے، اللہ نے حکم دیا اور خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کے رہ رہی ہیں، آ کر کے ملاقات کی۔ 8 ذی الحجہ کی رات میں سوئے اور سوتے ہوئے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح کو بیدار ہوئے تو 70 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ 9 ذی الحجہ کی رات میں آرام کرنے کے لیے لیٹے، پھر یہی خواب دیکھا۔ اگلے دن پھر یہی سمجھا کہ شاید قربانی مطلوب ہے، پھر 70 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ لیکن 10 ذی الحجہ میں جس دن بقرعید ہوتی ہے
پھر یہی خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تو آ کر نہیں بیٹھ گیا، ابراہیم کو اللہ سے زیادہ محبوب اپنا بیٹا تو نہیں ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کرو۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ تو موٹی سی بات کہی، اس لیے کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ قربانی کا نام سن کر ہو سکتا ہے اس کا دل پسیج جاتا، ہو سکتا ہے اس کا صبر و ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا، ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا، اس لیے موٹی سی بات کہی کہ بڑے کی ملاقات کو جانا۔ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو نہلایا، کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور نہلا دھولا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کر دیا۔ اب گھر سے جب نکل رہے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا چھری اور رسی بھی ساتھ میں اٹھا لو۔ ننھے اسماعیل نے جب پوچھا کہ ابا جان یہ چھری اور رسی کا کیا کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا جب کسی بڑے کی ملاقات کو جاتے ہیں تو پھر قربانیوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ یوں حضرت اسماعیل کو لے کر آپ گھر سے نکلے اور مینا کی وادیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ واقعہ تفصیلی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے مختصر عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ مینا کی وادیوں میں پہنچے اور شیطان نے آ کر حضرت ہاجرہ کو بھی بہکایا، حضرت اسماعیل کو بھی بہکایا، اور جب ان دونوں پر اس کا بس نہ چلا تو حضرت ابراہیم کے سامنے آ کر کے بھی کھڑا ہوا اور آ کر کے کہا کہ ابراہیم بلا خواب کے پیچھے بھی کوئی چلتا ہے، خواب کے پیچھے چل کر بھی کوئی اپنی عصائے پیری کو، بڑھاپے کے سہارے کو، ایک لوتے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا؟ آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آج تم بھی ایک خواب کے پیچھے چل کر اپنے بیٹے کو قربان کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام بھی رسوائے زمانہ مشہور ہو جائے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے اور کہا کہ تو معلوم پڑتا ہے کہ شیطان ہے۔ ارے حابیل کو جو قابیل نے قتل کیا تھا وہ عورت کا وصل چاہتا تھا، میں اپنے پروردگار کا وصل چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قتل کیا تھا، میں تو اپنے رب کے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اب وادی میں جب پہنچے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان بڑے سے ملاقات کب ہوگی، کہاں ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا اس کو ایک شاعر نے یوں اپنے الفاظ میں پرویا ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ جواب دیا، اگرچہ کم عمر تھے، کم سن تھے، لیکن جد الانبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھے اور بعد میں منصب نبوت پر فائز ہونا تھا، اس لیے کم عمری کے باوجود بھی سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے والد سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابا جان اگر اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے تو جلدی کیجئے اور آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ آپ جب مجھے ذبح کریں گے تو تکلیف تو ہوگی، درد تو ہوگا، بے چینی تو ہوگی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، لیکن آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ بھلا بیٹا ایسا ہو جو عصائے پیری ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، رت جگہوں کے بعد جس کو مانگا گیا ہو، ہزاروں دعائیں جس کے لیے حضرت ابراہیم نے کی ہو، آج اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ۔ آج کا باپ اپنا بیٹے کا انجیکشن نہیں لگا سکتا،
بڑے سے بڑا سرجن بڑے بڑے لوگوں کے آپریشن کرتا ہے، پھٹے پرانے جسم کو سی ڈالتا ہے، لیکن جب اپنے بیٹے کو انجیکشن لگانے کا نمبر آتا ہے تو دوسرے کسی ڈاکٹر کو فون کر کے بلاتا ہے اور اس عمل کو کراتا ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے حضرت ابراہیم کا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانی، اور عمر کیا ہے؟ 80 سے زیادہ عمر ہے۔ وہ عمر جس میں مرغی کی گردن پر چھری چلانا بھی آسان نہیں ہوتا، اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ اپنے لخت جگر نور نظر کی گردن پر چھری چلاؤ۔ جب حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور چھری چلانے کے قریب ہوئے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خون بہانا نہیں چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قتل نہیں چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حضرت اسماعیل کی گردن مقصود نہیں تھی، اللہ تو ابراہیم کے جذبے کو دیکھنا چاہتا تھا، اللہ تو حضرت اسماعیل کے جذبے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم میں وہ جذبہ ہے یا نہیں، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ابراہیم کے سامنے جب اللہ کا حکم آیا تو آگ کے دریا میں چھلانگ تو لگا دی۔ اللہ نے جب حکم دیا تو اپنے بیٹے اور بیوی کو بے آب و گیا وادی کے اندر تو چھوڑ دیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں جو بیٹا دیا تھا آج وہ بیٹا ابراہیم کے دل میں اتنا محبوب بن کر کے بیٹھ گیا ہو کہ اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت حضرت ابراہیم کے دل میں نہ رہی ہو۔ تو اللہ اس جذبے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم نے جذبے کی معراج کر دی اور بیٹے نے بھی وہ جذبہ پیش کیا جو پوری دنیا کی اولاد کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزند۔ پھر اللہ نے جب دیکھا کہ کامیابی دونوں کے قدم چوم چکی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعلان کیا قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ کی جانب سے ایک دمبا اتارا گیا اور اس کی قربانی ہوئی۔ اسی دن سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بھی میرے حکم کی وہ عزت وہ احترام موجود ہے کہ نہیں، کہ میں تو ان سے صرف مال مانگ رہا ہوں، جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، میرے پاس اگر آتا ہے تو تمہارے دل کا تقویٰ اور تمہاری دل کی پرہیزگاری آتی ہے۔ اس لیے ارادہ کرو جتنے لوگ بھی صاحب نصاب ہیں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو واجب کی شکل میں ہم پورا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔